بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 39ویں حدیث بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والے شخص کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ایمان والے شخص کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ بڑی اہم روایت ہے اور بڑا اہم پیغام مسلمانوں کے لیے اس روایت میں رکھا ہوا، اور اس روایت کا ایک مخصوص شان ورود ہے، بیک گراؤنڈ ہے، ایک مخصوص پس منظر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک شاعر تھا، اس کا نام ابو عزہ تھا۔ بڑے درجے کا شاعر اور بہترین اشعار لکھا کرتا تھا، لیکن اپنی شعر و شاعری کی اس صلاحیت کا اس نے غلط استعمال کیا، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اسلام کے بارے میں اس نے اپنے اشعار میں برا بھلا لکھا۔ جو پہلی لڑائی مسلمانوں کی اور کافروں کی ہوئی تو اس لڑائی میں اشعار پڑھ کے اس نے مکہ کے مشرکوں کو، کافروں کو خوب جنگ کے لیے بھڑکایا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرتیں اس نے کافروں کے دل میں پیدا کی۔ وہ خود بھی جنگ میں شامل ہوا، لیکن جیسے بڑے بڑے کافر مارے گئے اور بڑے بڑے کافر قید ہوئے، ایسے ہی غزوہ بدر میں یہ جو شاعر تھا کافر، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، مسلمانوں کو برا بھلا کہا تھا، ابو عزہ، یہ بھی گرفتار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کافروں کو آزاد کر دیا، جن کو قید کیا گیا تھا ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی، التجا کی کہ حضور آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بے شک میں نے غلط حرکت کی، بے شک میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، مسلمانوں کے خلاف برا بھلا لکھا ہے، لیکن اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں، میں کوئی شعر آپ کی شان کے خلاف نہیں لکھوں گا، کوئی بات اپنی شاعری میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لکھوں گا۔ یہ اس نے وعدہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دی۔ اس کا کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم رہتا، باقی رہتا، لیکن جیسے ہی مکہ المکرمہ پہنچا، دوبارہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی، دوبارہ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا، دوبارہ مسلمانوں کے خلاف نفرتیں مکہ المکرمہ کے ان مشرکوں کے دلوں میں ڈالنے لگا، پیدا کرنے لگا اپنے اشعار سے، جو پہلے ہی سے شکست کی وجہ سے کھار کھائے ہوئے۔ غزوہ بدر کے بعد جو دوسری لڑائی ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، غزوہ احد، اس لڑائی میں وہ شاعر ابو عزہ دوبارہ گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گیا، قید ہو گیا۔ پہلے سے اس نے وعدہ کر کے رکھا تھا لڑے گا نہیں، لیکن وعدے کو اس نے توڑ دیا، عہد کی خلاف ورزی کی۔ اب جب دوبارہ یہ گرفتار ہوا، دوبارہ قید ہوا، دوبارہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر درخواست شروع کر دی، گزارش کرنا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے، میں کوئی لڑائی نہیں لڑوں گا، میں کوئی شعر نہیں کہوں گا مسلمانوں کے خلاف، میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی، لیکن چونکہ اس کے دھوکے کا تجربہ پہلے ہو چکا تھا، یہ پہلے ایک مرتبہ وعدہ توڑ چکا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا،
لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، کہ ایک ہی سوراخ سے ایمان والے شخص کو 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ یعنی ایک مرتبہ جب تم نے دھوکہ دے دیا، اب دوبارہ ایمان والا اسی راستے سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کافر کو، اس شاعر کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ قتل ہو گیا۔ اس روایت میں ایک بہت بڑا پیغام مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ جو لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے عروج سے، مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں پر ایمان والوں کو بار بار اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، جب انہوں نے ہمارا نقصان کر دیا، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اب ہم تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اور ایسا دھوکہ دینے والے لوگوں سے، پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے لوگوں سے، ان کی سازشوں سے، ایسے دشمنوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ایمان والے کی شان بتائی گئی، ایمان والے کی فراست بتائی گئی ہے، اس کی ذہانت بتائی گئی ہے، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی دور بینی، اس کی دور اندیشی بتائی گئی ہے، کہ ایمان والے کو اگر کسی نے دھوکہ دے دیا، ایک راستے سے، ایک سورس سے، ایک ذریعے سے، ایک طریقے سے، دوبارہ اسی سورس سے، اسی ذریعے سے دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ ایمان والا دنیا کے معاملات میں دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اگر کھا رہا ہے دھوکہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، وہ دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ وہ ذہین ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو جانتا ہے، پرکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی سوچ دشمن کی سوچ سے آگے ہوتی ہے، اور وہ ایسے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا جو دشمن بار بار اسے دھوکہ دیتا ہے، جو دشمن بار بار اس کا نقصان کرتا۔ ایمان والے کو اللہ رب العزت ایک مخصوص قسم کی فراست، ذہانت عطا فرما۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ ایمان والے کی فراست سے، اس کی ذہانت سے، اس کی سمجھ بوجھ سے ڈرو، اس لیے کہ وہ جو سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ایمانی طاقت سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ سمجھدار بنے، وہ ہوشیار بنے، وہ الرٹ رہے، وہ دشمنوں کی سازشوں سے خبردار رہے، اور اپنے دشمنوں کے دھوکوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ رب العزت اس امت کی، آپ علیہ السلام کے ساری امت، سارے امتیوں کی، ایک ایک ماننے والے کی دشمنوں کی سازشوں سے، ان کے دھوکوں سے حفاظت فرمائے۔